وہ دے دو، وہ بہتر ہے۔ بس ٹھیک، یہ چالو ہے؟ ہاں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ ہم کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے یہاں پر اللہ کے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمایا۔ قابل مبارکباد ہے منہاج القرآن سکندرآباد کے نوجوان، ہمارے شاہد اور ان کی ٹیم، جنہوں نے یہ محفل کو منعقد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی وابستگی رکھنے اور ان کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ویسے فجر سے مسلسل حرکت میں ہوں جی، 5 بجے سے جو حرکت میں شروع ہوئی میری، تو مسلسل اب تک کنٹینیو مصروفیت ہے، جس کی وجہ سے کافی تھکان اور سینے میں درد ہے۔ پھر بھی انشاءاللہ تعالی حسب وعدہ چند باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا کے میلاد سے متعلق انشاءاللہ تعالی چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ غور سے سننا بچوں، سن رہے ہیں؟ غور سے سننا آپ لوگ کے بھی کام کی بات ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی، سب کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کئی جگہ پر اپنی نعمتیں ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ ہم کو پیدا کیا، یہ اللہ کے احسان ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو وجود دیا، ورنہ ہم تو کچھ نہیں تھے۔ یہ جو ہمارا ایگزسٹنس ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان، اور اس کی نعمتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ برابر، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آنکھ دیا، ناک دیا، کان دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا جی۔ اگر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں گننے بیٹھ جاؤ تو تم گن نہیں پاؤ گے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اتنا دیا ہے، اتنا احسان کیا ہے کہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے جی، ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ظاہری نعمتیں عطا فرمایا، باطنی نعمتیں عطا فرمایا، پھر اور اس پہ احسان پر احسان، احسان اتنا بڑا احسان فرمایا کہ ہم کو سید الانبیاء والمرسلین، سب سے بڑے آقا خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ کتنا بڑا احسان ہے، اللہ اکبر، ہم کو اندازہ نہیں ہے کتنا بڑا احسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے داخل ہونے تک سارے انبیاء پر جنت میں داخلہ منع فرما دیا۔ میں داخل ہونے تک کوئی نبی داخل نہیں ہو سکتا، اور میری امت جنت میں جانے سے پہلے کوئی دوسری امت جنت میں نہیں جا سکتی ہے۔ کتنا بڑا احسان! ہاں، یہ امت جو کہ سب سے آخری امت ہے نا،
زمین پر آنے کے اعتبار سے یہ سب سے آخر الامم ہے. سید آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے، اور یہ امت، سرکار کی امت خاتم الامم ہے، امتوں میں سب سے آخری ہے. اور یہ آخری میں آنے والی امت پر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ جنت میں جب جانے والے افراد جائیں گے تو سب سے پہلے یہی امت کے افراد جائیں گے. باقی پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور نوح علیہ السلام کی قوم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم سب جائیں گے مگر یہ امت کے بعد. کتنا بڑا احسان ہے. اور سب سے زیادہ رحمت والی اور سب سے زیادہ فلیکسیبل اور سب سے زیادہ کشادہ شریعت بھی یہی امت کی. جی یعنی اگر سابقہ امتوں میں اگر یہ عمل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بدلے یہ کرنا ہوگا. سختیاں تھی، اب میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں کتنا احسان. جی نماز کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں اتنا بھی ہاتھ میں ہوتا، فریش ہے تو لیٹ کے پڑھ لو، پانی ہے تو وضو کر کے پڑھ لو، پانی نہیں ہے تو تیمم مٹی پہ ہاتھ مار کے چہرے اور ہاتھوں پہ پھیر کے نماز پڑھ لو، تیمم کر لو. کتنا احسان ہے. سابقہ امتوں میں اگر نماز پڑھنا ہوتا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، گھروں کو اپنا قبلہ بناؤ اور وہیں پر نماز پڑھ سکتے. مقرر تھی یہاں نماز پڑھ سکتے، وہاں آئے تو ہی نماز ہوتی ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے. اللہ مسجد میں ہی نماز پڑھنا چاہیے. نماز مشروع ہوئی مسجد میں ہی پڑھنا، اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، سب سے زیادہ ثواب ہے، یہی طریقہ مسنون ہے. لیکن اگر کبھی مجبوراً کسی فاصلے پر رہ گئے، جنگل میں رہ گئے، پہنچ نہیں سکتے، مسجد فل ہو گئی، باہر سڑکوں پہ آ گئے تو سڑک پہ پڑھ لو نماز ہو جائے گی، کھیت میں پڑھ لو نماز ہو جائے گی، جنگل میں پڑھ لو نماز ہو جائے گی، پہاڑ پہ پڑھ لو نماز ہو جائے گی، گھر میں پڑھ لو نماز ہو جائے گی. یہ سہولت سابقہ امتوں کو نہیں تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور احسان، اور ایک احسان، اور ایک احسان، اور ایک احسان، کتنا گنیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب دیا اور یاد بھی دلایا، بار بار یاد بھی دلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نعمتوں کو یاد بھی دلایا. لیکن ایک جگہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان رسول کو بھیجا. انعام ہر جگہ دیا ہے، احسان ہر جگہ کیا ہے، جتلایا نہیں. جی کان دیا، یہ نہیں فرمایا کہ لقد من اللہ علیکم اذ جعل لکم سمعا وابصارا، نہیں فرمایا. جی اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو کان اور آنکھ دیا. فرما سکتا نا، اگر اندھے ہو جاتے تو خدا نہ خواستہ کیا کر لیتے. اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت آنکھ دیا لیکن جتلایا نہیں، زبان دیا جتلایا نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کتا بلی بنا دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان بنایا پر جتلایا نہیں. کتنا بڑا احسان کیا، انسان بنایا جی مگر جتلایا نہیں. کیڑے مکوڑے بنا سکتا تھا، وہ پتھر بنا دے سکتا تھا ہم کو، لیکن انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، لیکن احسان نہیں جتلایا. جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا تو پھر احسان جتا دیا. فرمایا تم کو جسم ملے، تم کو آنکھ ملے، کان ملے، تم کو انسان بنایا، تم کو عقل عطا کیا، علم عطا کیا، امت محمدی میں پیدا کیا، تم کو وہ کیا، یہ کیا، سب کچھ عطا کیا. لیکن جب محبوب کو بھیجا تو یہ سب سے بڑی نعمت ہو گئی، اس پر میں احسان جتلاتا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ اکبر، احسان جتلایا. پھر اس کے بعد منہج قرآنی میں ہم کو ایک بات ملتی ہے، پراؤڈ فیل کرنا، فخر کرنا، چیلنج کرنا. یہ مزاج اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جی ان اللہ لا يحب الفریحین. جی زمین میں دندناتے مت چلو، اچھلتے اچکتے مت چلو، دوسروں پر خود کو بڑا سمجھتے ہوئے مت چلو. زمین پر موج مستی کا مزہ نہیں رہنا چاہیے. زمین پر چلو تو تواضع کے ساتھ چلو، لوگوں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھ کے چلو. یہ اکڑ کر چلنا،
جی یہ اکڑ کر چلنا یہ پسند نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو. وَآتَيْنَا قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ جی وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ مِنْهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قارون کو ہم نے اتنے خزانے دیے، اتنا پیسہ دیا. قارون کے پاس معلوم ہے کتنا پیسہ تھا؟ پیسہ سونا، اس زمانے میں تو سونا ہوتے تھے نا، پیپر نوٹ نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں. آئرن سے اس سے سکے نہیں بنتے تھے، جو کوئنس بنتے تھے نا پرانے زمانے میں کوئنس ہوتے تھے، میٹل کوئنس، اور وہ میٹل میں جو ہے آئرن یوز نہیں ہوتا تھا، جی کاپر یوز نہیں ہوتا تھا. دو قسم کے سکے ہوتے تھے، گولڈ اینڈ سلور، برابر گولڈ اینڈ سلور. اللہ تبارک و تعالی قارون کو وہ جو سکے ہوتے نا سونے کے بہت زیادہ دیا تھا، بہت زیادہ سونا 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 سونا، بہت زیادہ سونا. 4 تولے سونے لے کے آؤ بولے تو حالت خراب ہو جاتی ہے اپنی. جی 4 تولے سونا اگر لینا ہے، 4 تولے سونا مطلب 2 لاکھ روپے کے اوپر دینا ہے آج کے حساب سے. جی سونے کے کوئن سے بڑی بھری ہوئی بڑے بڑے سائز کے پیٹیاں ہوتے تھے، پیٹیاں باکسز ہوتے ہیں نا، بڑے سائز کے باکسز، ایک ایک باکس کے اندر سونا بھرتے تھے اور سونا بھر کر اس کو لاک کرتے تھے، اور وہ لاک کرنے کے بعد ایک چابی بنتی تھی. ایک باکس اس کی چابی، دوسرا باکس اس کی چابی، تیسرا باکس اس کی چابی، چوتھا باکس اس کی چابی. 5-6 چابیاں کیسا رکھیں گے؟ ایسے ہی رکھ لیں گے جیب میں؟ نہیں، اس کے لیے کی چین ہونا. پھر یہی ہے نا سسٹم، یہی ہوتا تھا قدیم زمانے سے، کی چین. چلو بھائی ایک ایک چین کے اندر جو ہے چابیاں پراتے جاؤ، 1 چابی 2 چابی 10 12 15. ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوۃ منہ. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فرعون کے پاس سونے کے اتنے پیٹیاں تھے کہ اس کو تالے ڈال ڈال کر جو چابیاں جمع کرے تھے، اس کا جو کی چین بنائے تھے، وہ کیز کو، وہ چابیوں کو اٹھانے کے لیے تم میں سے طاقتور کئی نوجوان مل کے وہ کنجیاں نہیں اٹھا سکتے تھے، کیز نہیں اٹھا سکتے تھے. یعنی آپ سمجھو، آپ گولڈ کو نہیں اٹھا سکتے، نہیں گولڈ کے کیز کو نہیں اٹھا سکتے. بھئی اس کو تو اکڑنے کا حق حاصل ہو گیا نا. اتنا پیسہ، وہ بھی نوٹ میں نہیں ہے بھائی، گولڈ میں ہے. اتنا گولڈ روئے زمین پر. جی یہ آج کے حساب سے سمجھانے کے لیے، یہ اڈانی امبانی پانی بھرنا ہمارے دکنی انداز میں، اڈانی امبانی پانی بھرنا اس کے سامنے. اتنا پیسہ والا تھا قارون. جی مگر قوم نے کیا کہا؟ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوم نے کہا، عام لوگوں نے کہا کہ اے قارون مستی میں آ گیا تھا، اتنا پیسہ کہ کوئی سامنے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے. نوکروں کی لائن ہے، پیلیسز پہ پیلیسز بنا رہا ہے، خادموں کے ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو کھڑا کر دیا لائن میں، میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے. جی فرح، جی اپنے آپ پہ پراؤڈ فیل کرنا، اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنا، فخر کرنا. جی فخر کرنا، میں ہوں قارون. یہ اتنا وہ جو ہے اوپر آ گئے. قوم نے کہا ایسا پراؤڈ فیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، مت کرو ایسا، اپنے آپ پر فخر مت کرو. کیوں من کو کرو بھائی؟ بہت پیسہ ہے، صحت ہے، طاقت ہے، پاور ہے، کیوں نہ کرو اپنے آپ پر پراؤڈ اور اپنے آپ پر فخر کیوں نہ کرو. ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ تبارک و تعالی خود پر پراؤڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. جی اللہ تبارک و تعالی جس کے اندر ایروگنس آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، زمین میں دندناتے چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند نہیں کرتا. خود کو دوسروں سے اچھا اور بڑا سمجھنے والوں کو جی اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا. لفظ کیا استعمال ہوا؟ ان اللہ لا يحب الفرحین. یہی لفظ یاد رکھنا، فرحین. بولو یہ لفظ، یہ فرحین. جی فے کے بعد رے کو بھی زیر لگانا. فرح کہتے ہیں خوش ہونے والا. جی خوش ہونے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، لیکن خوش میں جو فرح ہے وہ فرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیسیکلی وہ پسند نہیں. انسان اپنی طاقت پر، اپنے نالج پر، اپنے پیسے پر جب فخر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے خوش ہونا منع ہے، اللہ اچھا خوش ہونا ہے.
دوسرے مقام پر سورہ یونس میں، جی ہاں سورہ یونس میں 11ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، پچھلی آیت جو پڑھا وہ سورہ قصص کی ہے، سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ، اے محبوب کہہ دو کہ جب اللہ کا فضل ہو جائے آپ کے اوپر، جب اللہ کا فضل ہو جائے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اگر اللہ کی رحمت ہو جائے، اگر آپ پر اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کی رحمت اگر آ گئی، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے محبوب بتا دو ان کو، اس بات پہ تو ان کو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے، ان کو خوش ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، وہی فرحین پلٹ کے آیا، لفظ فرح وہاں پر پراؤڈ فیل کرنا کہ آدمی اپنے نالج پر فخر محسوس کرتا ہے، اپنے مسل پاور پر فخر کرتا ہے، اپنے ذہانت اور کیا کہتے ہیں اپنے انٹیلیجنس کے اوپر فخر کرتا ہے، اپنے خاندان پر فخر کرتا ہے، اپنے مقام اور زبان پر فخر کرتا ہے۔ یہ سارے چیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان چیزوں پر فخر کرنا نامنظور ہے، لیکن اگر اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت اگر آ جائے تو اللہ کی رحمت پر فخر کرنا، پراؤڈ فیل کرنا، اللہ کی رحمت پر اترانا کہ اللہ کا کرم ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، اس بات پر خوشیاں منانا، پراؤڈ فیل کرنا، اعلان کرنا، چرچا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ ان اللہ، جی کیا فرمائے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، خوشیاں منائے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت پر خوشی منائے۔ اچھا خوشی کیسا منانا ہے صاحب؟ خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ جب کبھی اللہ کی رحمت اگر آ جائے، جی اب اگر دیکھیں اللہ کا سب سے بڑا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اگر آپ دیکھنے کے لیے پلٹیں گے، آپ مفسرین کو اٹھا کر پڑھ لیجئے یا پھر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا لیجئے، دونوں طرف سے ایک ہی جواب ملے گا، دونوں طرف سے ایک ہی جواب ملے گا۔ اگر اس امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان کیا ہے، کتاب کی روپ میں احسان کیا تو قرآن دیا ہے، ذات کے روپ میں احسان کیا تو محمد دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد دیا ہے، محمد، جی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ قرآن کے بارے میں فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین۔ آپ دیکھو قرآن اور حضور کی ذات اور قرآن، حضور کی ذات اور قرآن، حضور کی ذات کے بارے میں فرمایا یہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور قرآن کے بارے میں سارے جہانوں کے لیے، ہاں میرے آپ کے لیے نہیں۔ سابقہ انبیاء آتے تو ایک نبی ملک شام کے لیے آتے، ایک نبی مصر کے لیے آتے، ایک نبی ہندوستان کے لیے آتے، ایک نبی حجاز کے لیے آتے، ایریا لیمیٹڈ ہوتا، زمانہ لیمیٹڈ ہوتا، خاندان قبیلہ، یہ قبیلے کی ہدایت آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کمیونٹی اور یہ طبقہ، جی یہ ذات، یہ کاسٹ کی ہدایت آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح سے انبیاء کو ذمہ داریاں دی جاتی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا رحمتا للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تبارک و تعالی فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب کہہ دو، اعلان کر دو کہ اے لوگو میں تم سب کے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا تم سب کے پاس۔ یہ نہیں کہ عرب میں آئے تو عرب کے رسول ہے، ایران میں آئے تو ایران کے رسول ہے، ہندوستان میں آئے تو ہندوستان کے رسول ہے، نہیں، تم سب کے لیے رسول۔ کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سارے کریشن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے نا، اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے ان سب کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے۔ انسانوں کے لیے بھی میں رسول ہوں، انسانوں کے لیے بھی میں رحمت ہوں، جنات کے لیے بھی رحمت ہوں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہوں، جی پلانٹس کے لیے بھی میں رحمت ہوں، پہاڑوں اور ندیوں کے لیے بھی رحمت ہوں۔ کسی دن اگر موقع ہو تو اطمینان سے دیکھنا، ہاں میرے خطابات بھی ہے اس کے اوپر، رحمت للعالمین سمپوزیم، اس میں بتایا تفصیل کے ساتھ، شیخ الاسلام کی کتاب پڑھاتے ہوئے میں اس میں بتایا
الوفا فی رحمت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب ہے شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب، وہ کتاب میں سے منتخب سامنے رکھ کر وہ اس میں سے انتخاب پڑھا، اس میں انسانوں پہ کیسا رحمت ہے، مسلمانوں پہ کیسا رحمت ہے، کفار کے لیے کیسا رحمت ہے، درختوں کے لیے کیسا رحمت ہے، سامان کے لیے کیسا رحمت ہے، جانوروں کے لیے کیسا رحمت ہے، ہر چیز کی حدیث بیان ہوئی، کبھی موقع ہو تو سن لینا، نیٹ پر موجود ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور ساتھ ساتھ بھولنا نہیں، قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ کتاب نصیحت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب گائیڈ کرنے والی ہے، جی کس کے لیے؟ قرآن کس کی کتاب ہے؟ مسلمانوں کی ہے، ہندوؤں کی ہے؟ ذرا آواز سے بولو، کس کی ہے کتاب یہ؟ غلط، ان هو الا ذکر للعالمین، ہم نے یہ کتاب سارے جہانوں کے لیے بھیجا ہے، ہاں مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے جی، دوسرے کتابیں ایسا ہے، بائبل کرسچنز کی ہے، گیتا ہندو بھائیوں کی ہے جی، تورات جو ہے وہ ان کی، کیونکہ انہوں بدل دیا اس کے اندر، وہ ان کی ہے، وہ ان کی ہے، وہ ان کی ہے، قرآن سب کے لیے ہے۔ آج غلطی ہم سے یہی ہوتی ہے کہ ہم حضور کہتے ہیں، ہم بولتے کہ یہ تو صرف ہمارے نبی ہے جی، ہندو بھائیوں کے پاس دوسرے ہے، کرسچنوں کے پاس دوسرے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ کہہ سکتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھیجے گئے جی، یہودی کہہ سکتے ہیں کہ داؤد اور موسیٰ ہمارے لیے آئے ہیں علیہم السلام، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ سرکار صرف ہمارے لیے آئے ہیں، سرکار سب کے لیے آئے ہیں، سرکار مسلمانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، جین کے لیے جی، بدھسٹوں کے لیے، ایتھسٹ کے لیے، ملحد جو خدا کو نہیں مانتا ہے، اگر مصطفیٰ کی بات اور ان کی ذات کو پڑھنا شروع کرے گا، وہ مسلمان ہوگا یا نہ ہوگا الگ بات ہے، اس کو فائدہ ضرور ملتا ہے، کیونکہ سرکار سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن کی آیت کا ورد کر کے اپنے بچے پر، مسلمان بچے پر پھونکے تو شفا ہوتی ہے جی، رام لکشمن پہ اگر پھونکو جی، لیا پوچیا پہ اگر پھونکو، جگدیش کے اگر اوپر پھونکو تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، آپ جس پر پھونکیں گے فائدہ ہوگا، وہ کوئی ہوگا، وہ کوئی ہوگا، شفاء للناس ہے یہ جی، یہ قرآن عالمین کے لیے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزوں کو بتایا، یہ سب کے لیے ہے، تین چیزیں قرآن کے اندر، دو ذکر ہو گئے، بولا چلو پورا ہی کر دیتے اس کو، تین بتا دیتے۔ قرآن کریم میں تین چیزیں ہیں جی، ایک قرآن ہے جو ذکر للعالمین ہے، یہ کتاب سب کے لیے ہے، رائٹ؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ آواز سے بولیے، رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ الحمدللہ، آئے یہی بھول گئے، پہلی آیت بھول گئے، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پروردگار ہے جی، ان کا خدا وہ ہے، ہمارا خدا یہ ہے، نہیں نہیں، سب کا خدا ہے اللہ جی، رب العالمین، سارے جہانوں کو کھلانے والا وہ، پلانے والا وہ، سب کچھ عطا کرنے والا وہ اللہ جس کو کہتے ہیں، وہ سب کا پروردگار ہے، صرف ہمارا نہیں، ہمارا مسلمان کاپی رائٹ نہیں لگا کے بیٹھ سکتے جی، سب کے لیے اللہ سب کا پالنے والا ہے، سرکار سب کے لیے رحمت ہے، قرآن سب کے لیے کتاب ہے جی۔ تو سرکار کی آمد اور سرکار پر قرآن کا نازل ہونا، قرآن کے نازل ہونے سے بڑھ کر اللہ کا تم فضل کیا بتاؤ گے، اور مصطفیٰ کی آمد سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کیا بتاؤ گے؟ جب اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی منانے کا حکم فرمایا تو جہاں جہاں چھوٹا بڑا، بھئی گھر میں بچہ پیدا ہوتا، آج کل سوال کرتے، آج کل ایسا ہوتا، ہمارے نادان بھائی رہتے جو ہے بعض وقت بولتے کہ ارے سرکار کی آمد کو یاد کر کے جو ہے خوشی منانا ہے کیا، ایسا جائز ہے کیا، میلاد منانا جائز ہے کیا، ایسا سوال کرتے لوگ، نہیں معلوم، ان کو نہیں معلوم، ان کو معلوم کر لینا چاہیے جی، ان کو معلوم کر لینا چاہیے کہ جب انسان کو خوشی ہوتی نا، نہیں، جب انسان کو خوشی ہوتی نا تو اس کو خوش ہو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، خوشی ہوئی تو خوش ہو جاتا ہوں جی۔ اگر میرے کو بچہ پیدا ہوا تو میرے کو مٹھائی خرید کے لاؤ، لڈو کھلاؤ، بولنا پڑتا کیا جی؟ نہیں معلوم ہے سوالوں کے گھر گھر کو کارڈ چھپا کے نام رکھا ہے کہ دو دو لڈوؤں کے ساتھ بھیجتے نہیں بھیجتے، وہ لڈو آئے تو معلوم ہوتا ہے کئی کے لڈو آئے، ان کے گھر میں بچہ ہوا، جامعہ نظامیہ سے فتویٰ لاتے اس کے لیے جی، میں لڈو کھلانا چاہ رہا ہوں خوشی منانے کے لیے
میں لڈو کھلانا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے فتویٰ پوچھتے کیا؟ نہیں پوچھتے نا، نہیں۔ جب خوشی کا موقع آتا، ہندوستانیوں کے لیے ایک بڑا خوشی کا موقع تھا۔ 200 سال انگریزوں کا ظلم سہنے کے بعد ایک دن ایسا آیا 1947 میں 15 اگست کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ انگریز چھوڑ کر چلے گئے، اب ہندوستان پر ہندوستانیوں کا راج ہوگا۔ خوشی کا موقع ہے نا صاحب، ہے نہیں ہے برابر؟ تو پھر جھنڈے چڑھائیں گے نہیں چڑھائیں گے؟ جی چڑھائیں گے نا جھنڈے؟ جی لائٹنگ کریں گے، قومی ترانے لگائیں گے، ملک سے وفاداری کا اعلان کریں گے، ہندوستان کی سرزمین کے ندیوں کی تعریف کریں گے، پہاڑوں کی تعریف کریں گے، اس کے ایک ایک اسٹیٹ کی، کبھی پنجاب کی تعریف، کبھی تلنگانہ کی تعریف، کبھی آندھرا کی تعریف، کبھی کیرلا کی تعریف، کبھی ہمالیہ کی اونچی پہاڑیوں پر، کبھی گنگا کے بہتے پانی پر۔ کیا ہو رہا بھائی صاحب؟ ارے وطن سے محبت ہے صاحب، آج وطن آزاد ہوا، آج وطن آزاد ہوا۔ جی ایک سچے ہندوستانی کو فتوے کی ضرورت ہے کیا خوش ہونے کے لیے؟ چلو بتاؤ میرے کو، کون کون فتویٰ نکالا؟ بریلی سے، دیوبند سے، نظامیہ سے، جامعہ اشرفیہ سے، جامعہ ازہر سے کون کون فتویٰ منگایا کہ صاحب ہم 15 اگست کو خوش ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے؟ اگر سوال بھی کریں گے نا تو جواب آئے گا مفتی صاحب کا، ارے کم دماغ، جن چیزوں پر نیچرلی خوشی ہوتی ہے ان پہ خوش ہونے کے لیے فتویٰ نہیں مانگا جاتا ہے، ان پہ خوش ہونے کے لیے فتویٰ نہیں مانگا جاتا ہے۔ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا اور رونا آ رہا ہے، انتقال ہوتے ہی فوراً لکھ کے لے جا کے جامعہ نظامیہ میں فتویٰ داخل کر رہے، سوال کر رہے ہیں کہ حضرت میرے ابا کا انتقال ہو گیا، کیا میں رو سکتا ہوں یا نہیں رو سکتا ہوں؟ ارے بھئی یہ نیچرل چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو کسی انسان سے محبت ہوگی تو اس کی خوشی ہماری خوشی ہوگی، اس کی آمد ہماری خوشی ہوگی، اور اس کا گزرنا ہمارے لیے غم کا باعث ہوگا۔ برابر ہے یا نہیں ہے؟ یہ نیچرل چیز ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام ایک نیچرل مذہب ہے جو انسان کے فیلنگ سے خلاف نہیں جاتا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ تو خوشی منانے کے لیے یہاں پر جو ہے آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی یہ فرمایا کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی مناؤ فرمایا، اور سرکار سے بڑی تو کوئی رحمت ہے نہیں، تو سرکار کی آمد پر ہم کو خوشی منانا ہے۔ خوشی منانے کا طریقہ، اب طریقے ہم آگے بتائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن سوال یہاں پر یہ ہوتا کہ اس کی خوشی منانے کے لیے صرف مسکرانا ہے یا کچھ خرچہ بھی کرنا ہے؟ صرف مسکرانا ہے، مبارکباد دینا ہے۔ عید الفطر اگر آ جائے تو اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے شکرانے کی، اور گلے ملنا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا ہے۔ نماز پڑھنا عید کی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنا واجب ہے، اور اپنے بھائیوں سے ہاتھیں ملانا، گلے ملانا، مبارکباد دینا یہ سنت ہے۔ جی تو پھر میلاد میں بھی ایسا ہی کریں کیا؟ اللہ تبارک و تعالی فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ 1 منٹ، آیت ختم نہیں ہوئی، خوشی مناؤ۔ کیا ہے صاحب اس کے آگے کیا ہے؟ فرمایا هو خیر مما یجمعون، اس پر خوشی منانا پیسہ جمع کر کے رکھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ خوشی منانا پیسے جمع کر کے رکھنے سے بہتر ہے۔ جی خرچ کر کے کھلاؤ۔ جی کیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو طریقہ بتائے۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا تو خوشی میں 2 بکرے کاٹ کے محلے والوں کو، رشتہ داروں کو کھلانا، خرچہ ہے نا بھائی؟ خرچہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ بولیں گے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، ہمارے کو بچہ پیدا ہوا، آلریڈی ہاسپٹل کا اتنا خرچہ ہو گیا، میں بکرا نہیں کھلاتا ہوں۔ نہ کو کھلاؤ، سرکار کے راستے سے ہٹ گئے۔ جی سرکار کا راستہ کیا ہے؟ سرکار کا راستہ یہ ہے کہ خوشی ملے تو اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی خوش کرنا۔ اندر خوش ہو گئے، بہت اچھی بات ہے، خوشیاں بانٹنا ہے۔ خوشیاں جیسا بٹتی ہے، اب آپ سوچ لو خوشیاں کیسا بٹتی ہے۔ خوشی اگر بکرے کا گوشت کھلا کے، خوشیاں جو ہے بریانی کھلانے سے بٹتی ہے تو بریانی کھلاؤ۔ خوشیاں اگر چاکلیٹ بانٹنے سے بٹتی ہے تو چاکلیٹ کھلاؤ۔ کارڈ دینے سے خوشی ہوتی ہے تو کارڈ دو، جیسا خوشی ہوتی ہے ویسا خوشی مناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ اب خوشی منانے کا میں تو سوچا تھا، اور بھی بہت سارے باتیں تھے میرے ذہن میں، مگر اب میں اس کو بالکل شارٹ کر رہا ہوں۔ میں بتایا نا میرے اندر جان نہیں ہے اس وقت،
وہ زیادہ لمبی چوڑی تقریر کر دوں گا تو پھر یہاں سے پتہ نہیں گھر جانا پڑے گا یا کہیں اور، خدا حفاظت کرے، حالت بہت خراب ہے میری۔ بہرحال خوشیاں منانے کے طریقے بھی معلوم کر لینا۔ کیا ہوتا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے قرآن میں یا حدیث شریف کے ذریعے ہم کو ہر چیز کا طریقہ دے دیے، ہر چیز کا طریقہ، سلیقہ، اصول، ہر چیز کے اصول بتا دیے کیسا کرنا چاہیے۔ جب کبھی ہم کوئی کام کرتے ہیں اور سرکار کی سنت کو چھوڑ کر یا قرآنی احکام کو چھوڑ کر اگر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غلطیاں ہو جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے دماغ اور ہمارے دل کے پیچھے تو شیطان لگا ہوا ہے نا بشر جی، شیطان لگا ہوا رہتا۔ جب آپ کو ابا بائک دلاتے پہلی مرتبہ تو کتنی خوشی رہتی، ہائے ہائے گاڑی ملی پہلی مرتبہ، اب تو چلا چلا کے پرانے ہو گئے، لیکن جب پہلی مرتبہ ملی کیا خوشی رہتی نہیں استاد جی؟ تو ابا کیا بولتے، بیٹے تیز نہیں چلانا، ہیلمٹ لگا کے چلانا، سائڈ سے چلاؤ، اوورٹیک مت کرو، کٹ مت مارو، ایک ٹائر مت اٹھاؤ، شرارت مت کرو جی، لائسنس ہے نا ساتھ میں رکھو، خیال کرو۔ کیا ہو رہا صاحب؟ یہ خوشی منانے کے گائیڈنس ہے، کیونکہ جب آدمی کو خوشی ملتی ہے اس وقت شیطان دیکھتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا ایموشنل ہو رہا ہے، اس وقت ایموشن کے ٹائم پہ ہی غلطی کرواتا شیطان، سمجھ رہے ہیں؟ ایموشن کے ٹائم پہ شیطان غلطی کرواتا ہے، کیونکہ یہ باضابطہ میلاد کا نہیں، استقبال میلاد کا جلسہ ہے، برابر ہے نا؟ میلاد کا جلسہ تو شاہد میاں کریں گے بعد میں، ہاں ان کے ساتھ یہاں ٹیم مل کے سب مل کے کریں گے، معلوم مسجد میں کریں گے، گراؤنڈ میں کریں گے، جہاں کریں گے، یہ استقبال میلاد ہے۔ تو میں اس میں کچھ آداب بتا دیتا ہوں آپ کو، سرکار کی سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق میلاد منانا کیسا ہوتا ہے۔ ہر چیز کی ہدایت ہے صاحب قرآن میں، ہر چیز کی، قرآن میں اور سنت میں ہر چیز موجود ہے، ہر چیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ طریقہ جی، آپ کئی طریقوں سے میلاد منانا ہے۔ پہلا طریقہ، مول صاحب یہ کیا بات بول دی بولتے ہیں آپ لوگ، یہ کئی کو بولے جی مول صاحب یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے، ہم دوسرے طریقے سے منا لیتے ہیں۔ نہیں یہ بھی کرنا، کون سی بات ہے صاحب؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ ارے مول صاحب ہم بریانی کا پروگرام ڈالے، مول صاحب جو ہے روزہ رکھا رہے ہیں، نہیں، کیا ہے؟ عید الفطر آتی، عید الاضحیٰ آتی تو خوشی کے مارے گلے ملتے نہیں ملتے، شیرخرما پیتے نہیں پیتے، بکرا کاٹ کے کھاتے نہیں کھاتے، عید الاضحیٰ میں سب کرتے نا، مگر کب کرتے؟ نماز پڑھنے کے بعد۔ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی نعمت پر آپ شکریہ ادا کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو خوشی میں سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرنا، برابر ہے؟ عید الفطر میں پہلے اللہ کا شکریہ، پھر گلے ملو، شیرخرما کھاؤ، عیدیاں وصول کرو، گراؤنڈ پہ جا کے گھوڑوں کی سواری کرو، جھولوں میں گول گول پھرو، سب جائز ہے، سب جائز ہے، لیکن پہلے اللہ کو سجدہ کرنا، پہلے اللہ کا شکریہ، برابر ہے نا؟ نہیں میں نماز سے پہلے بکرا کاٹ دیتا ہوں اور کلیجی کھا کے آتا ہوں بولے تو نہیں ہوتا، غلط، سنت کے خلاف۔ سنت کیا ہے؟ پہلے اللہ کو شکران بولنا، تھینکس بولنا، گاڈ تھینکس گاڈ بولنا، ماتھا ٹیکنا وہاں جا کے اللہ کے سامنے، جب ماتھا ٹیکتے تو اب جاؤ کھاؤ بکرا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلی سنت جو دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں صحیح حدیث ہے۔ صحابہ سوال کیے یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذالک یوم ولدت فیہ، میں پیر کو کیوں نہ روزہ رکھوں، میں اللہ کے شکر میں یہ روزہ رکھتا ہوں، میں پیر کو کیوں روزہ نہ رکھوں، اس دن میری پیدائش ہوئی۔ تو ایک امتی سرکار کی میلاد پر خوشی میں ہر پیر کو روزہ رکھنا چاہیے۔ 50 روزے تو رکھنا، 56 ویکس ہوتے نا سال بھر میں، 52 ویکس ہوتے ہیں سال بھر میں، تو 52 روزے رکھنا تو سنت ہے۔ اب وہ نہیں ہو رہی ہوتی، اچھا اتنی نہیں ہو رہی، نہیں مصعب فرسٹ ورکنگ ڈے ہے، کام بڑا زیادہ رہتا منڈے کو، نہیں رکھ سکتے روزہ، اچھا ٹھیک ہے، کب منا رہے ہیں آپ میلاد؟ اس دن تو رکھو شکریہ کا روزہ، 12 ربیع الاول کو منا رہے ہیں، ہاں بہت اچھا دن ہے، سب سے اچھا دن ہے، سب سے اچھا دن ہے، اس دن روزہ رکھو۔ پہلے اللہ کا شکر روزے کے ذریعے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ذالک یوم ولدت فیہ وفیہ انزل علی، اور پیر کے دن ہی مجھ پر روزہ رکھا، مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ میری ولادت پر میں اللہ کا شکریہ ادا کروں۔ نمبر 1 روزہ،
نمبر 2، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، سرکار کے دادا، سرکار کے والد بزرگوار کا تو پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا نا، سرکار کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تھا، معلوم آپ لوگ کو؟ ہمارے سرکار پیدا ہونے سے پہلے چونکہ ابا کا انتقال ہو گیا تھا. تو جب پیدا ہوئے تو آپ کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب، کیا نام ہے؟ مطلب نہیں بیٹے، یہ اس وقت سے بولا میں نام خاص طور پہ، مطلب بولتے، مطلب نہیں، عبد المطلب بولو، کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، عبد ال کو چھوڑ دو، مطلب بولو، مطلب، ہاں ایسا رک کے بولو، اٹک کے، تشدید ہے وہ، مطلب. ہاں تو پہ ہم کیا کرتے، لام پہ تشدید لگا دیتے، مطلب کر دیتے، لام پہ تشدید نہیں، توئے پہ تشدید، مطلب. بولو پھر سے، عبد المطلب. ابا اتنا ڈر ڈر کے بول رہے ہیں، بولو جی، زبان چلی تو چلتا، بولو عبد المطلب، بولو عبد المطلب. سرکار کا نام تو صحیح بولنا آنا نا، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، پھر بولو عبد المطلب. ہاں تو سرکار یاد رکھنا، یہ یہاں سے جلسہ ختم ہونے کے بعد یہ مسجد سے نکل کے گھر کو پہنچے تک بولنا یہ نام، نہیں تو پھسل جاتا، پھر لام پہ تشدید لگ جاتا. لام پہ نہیں ہے، کہاں ہے؟ توئے پر ہے، عبد المطلب. سرکار کے دادا کے ساتھ نام صحیح نہیں ہوئے، کیسا ہوگا؟ نہیں بولنا عبد المطلب. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت کیا کرے؟ عقیقہ کرے. ان کو معلوم تھا سنت ابراہیم سے، اوپر سے بڑے لوگ تھے، وہ ابھی اسلام شروع نہیں ہوا، لیکن ان کو معلوم تھا بکرا کاٹنا ہے، تو انہوں کیا کرے؟ بکرا کاٹے اور لوگوں کو کھلائے. ہو گیا نا بھائی، عقیقہ ہو گیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد، سرکار جب مدینے کو آئے تو آپ کی عمر کیا تھی معلوم؟ 53 ایئرز آپ کی عمر تھی. مدینہ شریف آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے معلوم؟ پھر جب آپ کی ولادت کا موقع آیا، جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر 2 بکرے منگا کے ذبح کرا کے پھر سے بانٹے. عقیقہ کتنے مرتبہ ہوتا؟ عقیقہ 1 مرتبہ ہوتا. پھر یہ سیکنڈ ٹائم کیا کر رہے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو ایک سنت دے رہے تھے. کیا دے رہے تھے سنت؟ کہ میری ولادت کی خوشی میں اچھا کھانا لوگوں کو کھلانا. سب سے اچھا کھانا نا جی، بکرے کا گوشت دی بیسٹ. کھانوں میں، ترکاریوں میں، چاولوں میں، دالوں میں، بھاجیوں میں، سارے کھانوں میں سب سے اونچا کھانا گوشت ہے. سائنس میں مسلمہ ہے یہ، دی بیسٹ، سب سے زیادہ انرجیٹک جو کھانا ہوتا ہے، پلس سب سے زیادہ مزے کا بھی، برابر ہے. سب سے زیادہ آدمی جو پسند سے کھاتا اور سب سے زیادہ فائدہ دینے والا کھانا گوشت، اور سارے قسم کے گوشت میں بکرے کا گوشت سب سے اچھا گوشت. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ اپنی ولادت کی خوشی میں 2 بکرے کاٹ کے لوگوں کو کھلائے. تو کیا نتیجہ نکلا صاحب؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا روزہ رکھ کر، اور دوسرا کیا؟ کھانا کھلا کر لوگوں کو خوش کرنا. دوسرا کام آ گیا نا میلاد کا، میلاد میں روزہ رکھنا اور میلاد میں کھانا کھلانا. اچھا چلو ٹھیک ہے. اور کیا کرنا صاحب؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی؟ اے محبوب، ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو، آپ کی یاد کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا. کتنا اونچا کرا صاحب؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اونچا کرا سرکار کے نام کو کہ غلام ان کے نام کی شان بیان کرتے ہیں، سارے جہاں کے آقا ان کے نام کی شان بیان کرتے ہیں. ہر اولیاء پہ شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے، صحابہ کی زبان پر شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے، اہل بیت کے نام زبان پر شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے، سرکار سے پہلے آنے والے سارے انبیاء کی زبان پر شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے. جی اور کتنی شان بلند کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں قرآن بیان کرتا ہے اس میں ہر جگہ شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہے. اور آگے بڑھ کر نہ صرف اللہ شان ہر جگہ بیان کر رہا ہے، بلکہ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جہاں جہاں اللہ کا نام بلند ہو وہاں پر مصطفیٰ کا نام بلند کرنا آرڈر بنا دیا ہے کہ تم اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے صرف اللہ کا نام لے کر نہیں بلا سکتے. جب اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے لوگ کو بلاؤ تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا ہوگا, ورنہ تمہارا بلانا قبول نہیں کیا جائے گا. جی اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. جی اللہ اکبر. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کیا نعت لکھتے صاحب, کیا بیان کرتے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کو بلند کیا. اچھا ذکر بلند کبھی کبھی کرنا ہے, میلاد کے موقع پہ ہر روز 5 ٹائم کر دیا. جی کیا میلاد لگا کے بیٹھے. سرکار کی شان, سرکار کے نام کو بلند کرنا صرف 12 ربیع الاول کا کام نہیں ہے, صرف میلاد کا کام نہیں ہے, بلکہ یہ ذمہ داری پورے سال ہر روز کم سے کم 5 ٹائم یہ نام کو اللہ کے گھر سے بلند کرنا ہے, اللہ کے گھر سے بلند کرنا ہے. جی وضم الالہ اسم النبی الى اسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد. حضور کی موجودگی میں بیان کرتے تھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا شان ہے ہمارے آقا کی کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محمد کے نام کو جوڑ لیا. دیکھو مؤذن کو جب کبھی وہ نماز کے لیے بلاتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لیتا ہے. اللہ اکبر. نام بلند کرنا. اچھا نام بلند کرنا ہے. جی نام بلند کرنا کتنے وقت بلند کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے اللہ محبوب کے نام اللہ کی نعمت کو ذکر کر دو. ایک جگہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتِي, جی اذکروا نعمتی, میری نعمت کو یاد کرو, یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن جب اللہ کا خاص فضل ہو جائے اور خاص کرم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب رہا اللہ کی جب خاص نعمت ہو تو چرچا کرتے پھرو, ٹام ٹام کرتے پھرو, دھوم مچاتے پھرو, جی ہنگامہ مچاتے پھرو, خوب بولو, خوب بتاؤ. ارے 2 ہی چیز تو ہمارے پاس ایسے ہے جو پورے زمانے کو چیلنج ہے. ایک کتاب اللہ, ایک انسان رسول اللہ. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں نا آپ پورے زمانے سے ٹکرا جا سکتے. اٹھا لو قرآن ہاتھ میں, پوری دنیا کی کتابوں کو چیلنج کر لو. جی 1500 سال سے پرانی کتاب ہے, پرانی ہونے تیاری نہیں ہے, پرانی نہیں ہو رہی کتاب. اب نکال کے پڑھو, آج کی نالج مل رہی, لیٹسٹ سائنس مل رہی ہے. قیامت تک اس میں سے سائنس نکالتے رہو, یہ پرانی ہونے والی نہیں ہے, یہ نئی کی نہیں ہے, قیامت تک نہیں ہے یہ کتاب. یہ چیلنج دینے والی کتاب ذات مصطفیٰ سے. بڑے بڑے فلاسفرز, بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے بادشاہ, جی جہاں بادشاہت کی شان اور ان کی سیاست جن کے قدموں پر ختم ہو جاتی, سارے بڑے سائنٹسٹ کے علم جس کے قدموں پر ختم ہو جاتے, سارے فلاسفرز کی لاجک جس کے قدموں میں ختم ہوتی ہے, وہ ذات محمد الرسول اللہ. جی نہ ان سے بڑا رحمت کوئی, نہ ان سے بڑا ٹیچر کوئی, نہ ان سے بڑا سائنٹسٹ کوئی, نہ ان سے بڑا قائد کوئی, ان سے بڑا جہاں میں کوئی بتا ہی نہیں سک رہے. ارے مسلمان تو عقیدت میں بول رہے ہیں, کافروں کی زبان پہ بھی آ جا رہا. ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک دنیا کا ہر آدمی کہہ رہا ہے کارنامہ تو ان کا ہے صاحب. جی کارنامہ تو ان کا ہے صاحب. کیا حرکت, کیا موومنٹ چلائے تھے. مکہ سے اٹھنے والی, مدینہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا کر وہاں سے اٹھنے والی ایک غریب آدمی جو زمین پر مٹی پر بیٹھا کرتا تھا, نہ عالی شان تخت تھے, نہ لشکر تھا, نہ واہ کرنے والا کوئی وہ تھا, نہ دربار تھا, نہ میڈیا تھا, نہ کچھ نہ کیا, مٹی پر بیٹھنے والا, اونٹ پر سواری کرنے والے, سادہ لباس, سادہ جبہ اور تہبند ماننے والے ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک لفظ لاکھوں کی تعداد میں آج تک محفوظ ہے. بتاؤ, سائنس ترقی کر لی نا, ہارڈ ڈسک بڑے بن رہے نا, ڈیٹا بڑا سیو ہو رہا ہے نا, کسی انسان کی لائف سے متعلق, کسی انسان کی سینگ سے متعلق, ان کے الفاظ سے, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کا ابرو, ان کے کیا کہتے ہیں زلف, ان کا عمامہ, ان کی انگوٹھی, ان کی چپل, ان کا, کسی کے بارے میں بتا سکتے اتنی ڈیٹیل؟ آج کے ڈیٹا میں, آج کی تاریخ میں کسی کے بارے میں آپ اتنا نہیں بتا سک رہے, جبکہ سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے, ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے. وہ زمانہ جہاں پر راوی نہیں ملتا,
جی وہ علاقہ جہاں پر لوگ کو پین چلانا نہیں آتا تھا، اس زمانے کی ذات ایسی اٹھی کہ رہتی دنیا تک ان کا مسکرانا اور ناراض ہوتے وقت ان کی رگ مبارک کا یہاں پر پیشانی پہ نظر آنا بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کیا شان، کیا شان! سرکار اگر غصے میں آتے تو ایسی رگ نظر آتی، سرکار اگر مسکراتے یوں لگتا تھا سارا جہاں چمک گیا، سرکار بہت زیادہ خوش ہوتے تو دندان مبارک نظر آتے۔ ہم نے سرکار کے یہ دانت تک دیکھا، دوسرے صحابی کہتے ہیں میں نے سرکار کے یہ دانت تک دیکھا، دانتوں کا تک کاؤنٹنگ ہے جی۔ سرکار کی چپل مبارک میں ایک ڈالی تھی، سرکار کو ایک مرتبہ ایسی چپل پہنے ہوئے ہم نے دیکھا کہ جس کے 2 ڈالیاں تھے اور 2 ڈالیوں پر ایسا الگ سے چمڑا لپٹا ہوا تھا۔ ہاں بولو بھائی، چلو جدید دور کے بولو، آئنسٹائن کا جوتا کیسا تھا جی؟ بڑا بادشاہ گزرا ہے کولمبس، چلو کولمبس کا سوٹ کیسا تھا بتاؤ جی؟ یہ تو زیادہ پرانے لوگ نہیں ہیں نا جی، زیادہ پرانے نہیں ہے نا۔ اچھا اب چلو امریکہ کا بادشاہ تو گزرا، امریکہ کا چیف ریگن تھوڑے دن پہلے مرا، جو سفید داڑھی والے علماء پہچانتے ریگن کو، پورا کیمرہ تھا، ویڈیو تھا، ہسٹری تھی، سب تھی۔ موسٹ سپر پاور دنیا کا امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جو پریزیڈنٹ تھا، بتاؤ کیسے کپڑے پہنتا تھا، بتاؤ اس کا کیا اسٹائل تھا، بتاؤ اس کی کیا سینگس ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالے تو اتنے نکلتے 1500 سال پہلے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ کیسا پہنچی یہ آج ہمارے پاس کیسا پہنچی ہے؟ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی نعت شریف تم زیادہ پڑھ رہے ہیں، حضور کی شان زیادہ آپ سوچو کہ 1500 سال سے یہ جو اتنا سیف ہوا، کیسا سیف ہوا؟ اگر صحابہ کرام صرف نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے اور صرف جہاد کرتے رہتے تو یہ سب پہنچتا تھا۔ صحابہ کرام سرکار کی انگوٹھی کی کتنی شان بیان کرے ہوں گے، سرکار کے بال مبارک کی کتنی شان بیان کرے ہوں گے، ایک ایک صحابی سرکار کے ابرو کی جنبش کو کیا کیا نہیں بیان کرے ہوں گے، آقا کے دیدے کا ایسا پلٹنا، آقا کے مسکراہٹ میں دانت کا نظر آنا، آقا کا ہاتھ کا یہ تک حدیث میں الفاظ ہے، سرکار کا ہاتھ ایسا ہلتا تھا، سرکار کا ہاتھ ایسا ہلتا تھا، سرکار کا ہاتھ ایسا آتا تھا، سرکار کی کملی کندھے پر ہوتی تھی، سرکار اگر ناراض ہو اٹھ کر جا رہے تو آپ کی کملی مبارک زمین پر لڑتی تھی، غصے میں آپ کی کملی ایسی رہتی تھی، خوشی میں آپ کی کملی ایسی رہتی تھی۔ اللہ، اتنی ڈیٹیل تصور کرو، صحابہ کرام کتنے نعتیں بیان کرے ہوں گے جو آج تک یہاں تک محفوظ ہے۔ تو میلاد آئے تو کیا کرنا؟ نعت پڑھنا جی خوب نعت پڑھنا، خوب نعت پڑھنا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا، جو جانتے ان کو بتانا، ان کے سامنے دہرانا، جو نہیں جانتے ان کو پہنچانا، بتاؤ ان کو کہ میرے مصطفیٰ کے قدم کیسے تھے، بتاؤ ان کو میرے مصطفیٰ کا دیکھنا پلٹنا کیسا تھا، میرے سرکار کے مسکراہٹ، بتاؤ ان کو۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور کیا کرنا صاحب میلاد کے موقع پر؟ اور کیا کرنا؟ ارے بالکل کرنا صاحب، اور کرنا کیا کرنا صاحب؟ اللہ اللہ۔ امام زرقانی المواہب میں اور بہت سارے علماء یہ بات کو نقل کریں، میں حوالوں کی طرف نہیں جاتا، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ گلا بھی ختم ہو رہا اب جی، نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا بیٹے، یہ ٹائٹ بولو نا، فجر سے ایکٹیو ہے، اب ختم ہو گئی انرجی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ٹائم کیا رکھا؟ بولو جی کیا ٹائم پہ پیدا ہوئے سرکار؟ فجر۔ سرکار کی پیدائش فجر کا ٹائم ہے، اور فجر کا ٹائم ایک ایسا ٹائم ہے جب بالکل کونے پہ آ کے رات ایسا چھٹتی ہے، اجالا شروع ہوتا ہے۔ نیچرلی اللہ تبارک و تعالی سرکار کی ولادت پر لائٹنگ کا انتظام کیا، نیچرل سسٹم۔ اللہ تبارک و تعالی جو اس ہماری اس ورلڈ کے لیے سب سے بڑی لائٹ جو لگایا اس کا نام سورج ہے نا، یا اس سے بڑا بلب ہے بھائی کسی کے پاس؟ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑے بلب کو نوکری پہ لگایا۔ یہ آنکھوں سے دیکھنے والوں کے لیے، جو روحانیت سے دیکھتے ہیں، بی بی سیدتنا آمنہ رضی اللہ عنہا سرکار کی ماں فرماتی ہیں، میں آسمان سے دیکھی فرشتے اتر رہے تھے، فرشتے اتر رہے تھے۔ اچھا فرشتے اتر رہے تھے، اب یہ لائٹنگ سے فرشتے کا کیا تعلق ہے؟ اجی فرشتے کس سے بنے؟ بولو نا آواز سے، نور روشنی کو نہیں بولتے، اجالے کو نہیں بولتے۔
اللہ تبارک و تعالی سرکار کی ولادت پر آسمان سے فرشتوں کو اتار رہا ہے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی لائٹ ہوگی؟ اس سے بڑا بھی کوئی نور ہوگا؟ اللہ کی تخلیق میں جتنے نورانی تخلیق ہے، بلب ہے، روشنی ہے، فلاں ہے، ان میں سب سے اعلیٰ روشنی والے اشیاء فرشتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرمایا. جی فرشتوں کو نازل فرمایا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کھلانے کا ذکر آ گیا، روزے کا ذکر آیا، کھلانے کا ذکر آیا، نعت کا ذکر آیا، لائٹنگ کرنے کا ذکر آیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا کرنا صاحب، اور کیا کرنا. حضرت یحییٰ علیہ السلام زبردست ہو رہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اللہ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. ارے میرا محبوب یحییٰ پیدا ہوا ہے، یحییٰ کے پیدا ہونے پر سلام. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، جس دن یحییٰ پیدا ہوئے اس دن پر سلام. جی وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اس دنیا سے جب یحییٰ پردہ فرمائیں گے اس دن سلام. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، دوبارہ قیامت کے دن جس دن یحییٰ میدان محشر میں اٹھ کر کھڑے ہوں گے اس دن سلام. پیدائش پر سلام، وفات پر سلام، قیامت میں اٹھنے پر سلام. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ. قرآن ہے بھئی یہ، جی اللہ کے نبی ہے نا یحییٰ، اللہ کے نبی ہے نا عیسیٰ علیہ السلام. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، جس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پر سلام. ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ سلام بھیجنا نبیوں کی بھی تو سنت بن جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سلام بھیجنا نبیوں کی سنت دو. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا. وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں اس دنیا سے پردہ کروں گا. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی سلام. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر بھی سلام ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیامت کے دن دوبارہ اٹھ کر باہر تشریف لائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، میدان قیامت میں جب مبعوث ہوں گے مصطفیٰ جان رحمت تو سب مل کے کیا کہیں گے؟ ان پر لاکھوں سلام، ان پر لاکھوں سلام. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، سلام ہی سلام. تو جب میلاد آئے تو کثرت سے درود و سلام پڑھنا. یہ جی روزہ ہوا، میں بار بار دہرا رہا ہوں، یاد رکھنا بول کر. روزہ رکھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے، کھانا کھلانا ہے، لائٹنگ کرنا ہے، روشن چراغاں کرنا. جی غم میں اندھیرا اندھیرا رہتا، خوشیوں میں لائٹنگ رہتے. لوگ لیتے ارے فتویٰ ہے میلاد کی خوشی میں لائٹنگ لگانا جائز ہے کیا؟ شادی کے وقت تو نہیں پوچھے تھے آپ، شادی کے وقت تو نہیں پوچھے تھے آپ. ارے بھئی ہندو مسلم سکھ عیسائی، انسان کا ایک نیچرل دماغ کام کرتا ہے. 15 اگست کو آئے تو KCR کو کوئی بولتے چار مینار پہ لیٹا لگاؤ بلکہ، مگر لگا دیتے نا جی وہ لوگ نہیں. پرائم منسٹر لگا دیتے نہیں لگا دیتے لال قلعے کے اوپر لیٹا. نیچرل سسٹم ہے پاشا، اسلام نیچر کے خلاف نہیں ہے. لائٹنگ کرنا، خوشی منانا، لائٹنگ کرنا، اور کیا کرنا صاحب؟ نعتیں پڑھنا، سرکار کا میلاد، سرکار کی شان، سرکار کی فضیلت. اور کیا کرنا صاحب؟ سرکار پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا، زیادہ سے زیادہ پڑھنا، اکیلے اکیلے پڑھنا، مل مل کر پڑھنا، آہستہ آہستہ پڑھنا، زور زور سے پڑھنا، اردو میں پڑھنا، انگلش میں پڑھنا، عربی میں پڑھنا، جیسا جیسا پڑھ سکتے پڑھتے چلے جانا. سلام 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 سلام. اللہ یہ کامہ کرنے کے ہے، اور کچھ کامہ نہیں کرنے کے ہے. صاحب اب گلہ خراب ہوگا نا، اب رک جاؤ نا مول صاحب، وہ نہیں کرنے کے کامہ نہ کو بولو نا مول صاحب، میں بول دوں گا. یہ فرض ہے صاحب، سنت ہے. سرکار کے طریقے سے کرنا، جو بھی سرکار کے رستے سے نہیں ہٹنا، اللہ کے اور سرکار کے بتائے ہوئے رستے پر ہی چلنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے اعطوا الطریق حقہ، راستے کو اس کا حق دینا. ٹریفک جام نہیں کرنا. باشا آئی ایم ویری ویری سوری ٹو سے دس، برا نہیں ماننا مگر یہ حقیقت ہے. راستہ نہیں بلاک کرنا. اگر ہاں سب مل کے خوش ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہے تو بند کر لو آپ.
کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کسی ایک آدمی کو بھی تکلیف ہو رہی، راستہ بلاک نہیں کرنا، راستہ بلاک نہیں کرنا، گاڑیاں غلط پارک نہیں کرنا۔ بعض بچے خوشی میں گاڑی الٹ پلٹ چلاتے، بالکل ناجائز۔ اعطوا الطریق حقہ، آپ غور کرو۔ اچھا میں ایک بات سمجھاتا ہوں، باہر بھی گالی نہیں دینا حرام ہے، گناہ ہے، گالی نہیں دینا، کبھی بھی نہیں دینا گالی، مگر کبھی کبھی لوگ یہ گناہ کر دیتے، نہیں کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے ان کو، مگر بعض وقت لوگ کر دیتے ہیں۔ وہ جو حضرات بعض وقت باہر یہ گناہ کر دیتے، ان کو مسجد کے اندر لاؤ، دیکھو گالی دیتے کیا، تو انہوں کیا بولتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے صاحب، اس چیز کو اللہ سے خاص نسبت ہو گئی ہے اس وقت۔ تو گناہ سے جب اللہ کے معاملات آ جاتے ہیں نا، اللہ کی کتاب، اللہ کی مسجد، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اللہ والے میں اللہ والوں کے سامنے سیدھا بیٹھ ٹوپی پہن کے سیدھا جی اللہ والے، جب چیز اللہ سے جڑ جاتی نا، وہ آٹومیٹک آدمی شریعت پر زیادہ عمل کرتا ہے۔ رسول اللہ کی یاد میں شریعت توڑتے، جی میرے کو سمجھاؤ، کس کو منا رہے ہیں آپ؟ ارے سرکار نہیں تشریف لاتے تو یہ مسجدیں بنتے نہیں تھے، جن کے صدقے میں مسجدیں بنے رسول اللہ، جی سارے مساجد اللہ کے اوپر رسول اللہ برابر، سارے اولیاء اللہ کے اوپر رسول اللہ، سارے ان کے اوپر رسول اللہ ہے، ان کی یاد مناتے خود غلطیاں کرتے نہیں۔ شریعت نہیں توڑنا، راستے میں لوگ کو تکلیف نہیں دینا، نعتیں پڑھنا، نعتیں لگانا، اور اسپیکر بھی لگاؤ اور کیا کیا کرنا ہے کرو، مگر ایسا ساؤنڈ نہیں لگانا کہ ضعیف آدمی پریشان ہے، سر میں درد ہو رہا، 65 سال 70 سال کے، بی پی کی نیند کی گولی کھا کے اب رات کے 2 بجے تک زوردار جو ہے لاؤڈ اسپیکر نہیں جی۔ سرکار آئے کیا بن کے آئے؟ بولو سرکار کیسا ہے؟ اور زور سے بولو جی، صحیح بول رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سنا ہے میرے کو، بولو ذرا۔ سرکار رحمت بن کے آئے، ان کی آمد پہ زحمت دیتے کیا جی؟ صحیح ٹائمنگ پہ نعت لگاؤ، صحیح ٹائم پہ ختم کر دو۔ بہت سننا ہے، کون سننا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ آ جاؤ، پوری رات پڑھو نعت آیا، مگر بڑا لاؤڈ اسپیکر لگا دے کے لوگ، آپ بولیں گے مول صاحب آپ تو مزہ تھوڑا وہ کر دے رہے ہیں، آپ تھوڑا مزہ خراب نہیں، آپ مزے کو مت دیکھو، آپ یہ دیکھو کہ سرکار کا نام لے کے آپ کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے ہیں۔ ہاں کون سرکار؟ میں بتاؤں اب سرکار کون؟ وہ سرکار کہ میدان جنگ کے لیے جا رہے ہیں، فتح مکہ کے بعد کافی بڑا مسلمانوں کا لشکر ہے، مسلمانوں کا لشکر 10,000 سے اوپر ہے، اتنے بڑے لشکر کو لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے جا رہے ہیں۔ سرکار کی نظر دور پڑتی ہے، کچھ نظر آتا ہے، صحابی کو بھیجتے، سرکار جانتے، صحابی کو بھیجتے آگے جاؤ، لشکر آ رہا صاحب، آرمی پریڈ کر رہی ہے، آگے صحابی کو بھیجاتے، وہ صحابی جا کر دیکھتے، دیکھ کیا ہوا، کیا ہے، کچھ نظر آ رہا ہے، صحابی جاتے دیکھتے، پلٹ کر آ کے بولتے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک کتیا ہے، اس کو بچے ہو گئے تو ہم دودھ پلاتے پڑی ہوئی ہے۔ سرکار فرمائے تم جا کے اس کے سامنے ٹھہر جاؤ، اگر کتیا یہاں پڑی ہوئی ہے تو اس کے سامنے جا کے تم ٹھہر جاؤ، آرمی جب گزریں گی تو اس کو ایسا رائٹ لیفٹ موڑ دینا، فرمائے سرکار۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آرمی کو رائٹ لیفٹ موڑ دینا، ایسا نہیں کہ وہ کتیا کو دودھ پلانے میں ڈسٹرب ہو جائے بچوں کو۔ یہ سرکار کی ولادت پہ ہم انسانوں کو تکلیف پہنچے، صحیح ہے کیا؟ بولو آپ لوگ، بولو ہماری خوشی سے پہلے سرکار کی خوشی دیکھنا ہے، سرکار کی خوشی دیکھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال کرتے، میں بتا رہا ہوں نا، آپ دھوم مچاؤ، نعتیں پڑھو، سب کچھ کرو، رات ہو گئی، 10 بج گئے جی، 10:30 11 ہو گئے، پولیس کو پیسے دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پھر چلا رہے ہیں، نہیں، نہ رشوت دو، نہ ایسے کامہ کرو جی، دن میں چلا لو، رات میں وائس کم کر دو۔ آپ کو جگنا ہے، دھوم مچانا ہے، ہال لے لو، مسجد لے لو، جمع ہو جاؤ قریب میں، پوری رات دھوم مچاؤ، لیکن جو نہیں آئے محفل میں ان کو زبردستی نہیں سنانا جی۔ ایسا بولتے لوگ، جو میلاد نہیں مان رہے ہیں اس کو تو چاہتے نہیں چاہتے سننا آج تو نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا، ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا۔ یہ خوشی منانے کا دن ہے، دوسروں کو تکلیف دینے کا دن نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھتے، اور بھی باتیں تھے باشا، مگر گلہ ختم ہو گیا، اب اور نہیں بول سکتا جی۔ چند چیزیں یاد رکھو کہ ہمارے کو جشن میلاد منانے کے لیے قرآن سے، حدیث سے بے شمار ثبوت ہے، لیکن ہم عاشق رسول ہے، ثبوت ہے، لیکن ایک سچے مسلمان کو ثبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بغیر ثبوت کے وہ
عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ میں خوشیاں منائے گا. برابر ہے. اور ہم اس میں کیا کیا کریں گے؟ ہم روزہ رکھیں گے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے جس سے خوش ہوتے. آپ بڑے یہ بچہ ہے نا، یہ پیارا بچہ، یہ بچے کو بلا کے آپ بولو میں تیرے کو بریانی کھلاتا ہوں، اتنا خوش نہیں ہوتا. اس کو کٹ کیٹ دے دو، دیکھو کتنا ناشتہ لے کے، ایک کٹ کیٹ دے دو بولتا ہوں خوش ہو جاتا. تو جس کو جیسا خوش کرنا ہے، چاکلیٹس بانٹو، کھانے بانٹو، پھول بانٹو، جی پھول بانٹو، گفٹس بانٹو، کتابیں، جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں. لوگ کو کھلاؤ پلاؤ، خوش کرو، سرکار کی خوب نعتیں پڑھو، سرکار پہ خوب درود و سلام بھیجو، اور ایسا جشن مناؤ کہ لگے کہ واقعی عاشقان رحمت للعالمین خوشی منا رہے، کہ ہمارے خوشی منانے میں کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. معلوم ہوا جلسے میلاد النبی منا کے گئے اور جانے کے بعد دوسرے دن صبح میں آ کے دیکھے تو پورا گراؤنڈ رستہ کچرا ہی کچرا پڑا ہوا ہے. نہیں ایسا نہیں. میلاد مناتے وقت کچرا سڑکوں پہ نہیں پھینکنا، جی تکلیف نہیں دینا. سمجھ میں آ رہی بات؟ حدود میں رہنا، ضابطے میں رہنا، اصول میں رہنا. اور اللہ تبارک و تعالی خوشی مناتے وقت یہ یاد رکھو کہ اللہ اور اس کے رسول ہم کو دیکھ رہے ہیں. یہ چیز یاد رکھو اور یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچاؤ اور لوگوں کو تاکید کرو. بڑے بھی یہ آگے پیغام پہنچائے، چھوٹے بھی آگے پیغام پہنچائے. بس اب میں یہاں پر اکتفا کر دوں. ہمت نہیں ہو رہی، ایک بات رہ گئی تھی مگر اب بالکل ہمت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم پہ کرم فرمائے. مولا رب کریم ہم کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جشن منانے کی توفیق عنایت فرمائے. اچھا باجا وغیرہ سے متعلق میں آپ کو بتاؤں، اس کے اندر صدر صاحب بول رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھو ایسی کوئی حرکت جو شریعت کے خلاف جاتی ہو نہیں کرنا. جی دیکھو باجا بجانا، دف بجانا یا کچھ اور یہ جو بجانے کے آداب ہوتے ہیں نا، آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کو دیکھنے سے لگے کہ ہاں یہ اسلام ہے، بالکل کر سکتے ہیں. اگر ایسے کام کر رہے ہیں کہ دیکھنے کے بعد یوں لگے کہ بھئی یہ جو ہے یہ اسلام تو نہیں ہے، یہ ایسی حرکت مت کرو. جی بہت سارے علماء کی یہاں میوزک جائز ہے، بہت سارے علماء کی یہاں باجا وغیرہ جائز ہے، لیکن سڑکوں پر اتر کر بڑے بڑے آوازوں میں بجانا، سڑکیں جام کرنا، تکلیف دینا لوگوں کو، اس کی اجازت نہیں. جی سب سے بہترین طریقہ جو اس زمانے میں ہوتا تھا، بغیر کسی انسٹرومنٹس کے آپ جو ہے نعت شریف پڑھو، یہ دی بیسٹ ہے. اور اگر گنجائش میں آگے بڑھتے ہیں تو سرکار دف کی اجازت دے دی تو دف بجا کے پڑھو. جی اس سے آگے نہیں بڑھے تو بہتر ہے. خطرات ہے، اس سے آگے بڑھنے میں خطرات ہے. ناچنا کودنا سڑکوں کے اوپر ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسلام میں یعنی مطلقاً رقص منع نہیں ہے، مطلقاً رقص اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن رقص میں واہیات طریقے سے چیخنا چلانا، بے حیائی کی حرکتیں کرنا، یہ چیزاں منع ہے. میں بتایا نا شریعت مت توڑو، باقی جیسا خوشی منا رہے ہیں مناؤ. جی رنگ پھینک رہے ہیں دوسروں کے اوپر، پانی اچھال رہے ہیں دوسروں کے اوپر، مت کرو ایسی حرکتیں مت کرو. اگر میرے اوپر پانی آ کے گرنا پسند نہیں ہے، آپ خوشی میں اڑا رہے ہیں، ہاں خوشی میرے اوپر آ کے گرا، میرے کو تو تکلیف ہوئی نا صاحب، بھائی میں بھی خوشی منا رہا ہوں مگر میرے کو یہ پسند نہیں ہے. تو آپ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو، ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو، ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا کہ دوسروں کے سروں میں درد شروع ہو جا رہا، راتوں کی نیند حرام ہو جا رہی. ایسا نہیں. خوشیاں مناؤ، کھاؤ کھلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو. جی اگر ہم اچھا زیارت، ایک اہم بات، سرکار کی زیارت کرتے، سرکار کے منہ مبارک کی زیارت ہوتی ہے عام طور پر ربیع الاول میں، منہ مبارک کی، سرکار کے آثار مبارکہ کی زیارت ہوتی ہے. وہ زیارت کے موقع پر کئی جگہوں پر ہندوستان میں اور پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کئی جگہوں پر زیارت کرتے وقت پبلک آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے. نمبر 1 سیلفیاں لینا، دھکا دینا، جی اور عورتوں مردوں کا خلط ملط ہو جانا، بالکل غلط. جی ارے پرانے زمانے میں مسجدوں میں ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے مرد عورت. طریقہ کیسا تھا؟ مرد پہلے آ جاتے تھے، عورتیں تھوڑا لیٹ آتے تھے. نماز ختم ہوتے ہی مرد حضرات بیٹھ کے تسبیحاں پڑھتے تھے، عورتیں اٹھ کے چلے جاتے تھے. اس کے بعد مرد حضرات تسبیحاں، عورتیں گھر کو جا کے اپنی تسبیح سنتیں پڑھتے تھے، اور مرد حضرات جو ہیں
اپنے تسبیح وغیرہ مکمل کر کے مسجد سے اٹھتے تھے، عورتیں چلے آتی، بعد میں منع کر دینا پڑا. کیوں؟ نماز سب سے بڑا فرض اللہ کا. سرکار کی پوری زندگی، آپ کی پوری ظاہری حیات مبارکہ میں خواتین مسجد میں ہی پڑھے نماز، گھروں میں پڑھتے، مطلب جائز تھا، گھر میں چاہے پڑھو، مسجد میں آ کے پڑھو، مگر اجازت تھی. بعد میں منع کر دینا پڑا. کیوں منع کر دینا پڑا؟ اتنی فرض نماز سرکار کے زمانے میں جو ہوتی تھی اس میں منع کر دی تاکہ مکس اپ نہیں ہونا. فرض میں مکس اپ ہو رہے ہیں تو منع کر دیے. آپ زیارت میں مکس اپ کرتے، انہوں بھی آ گئے ادھر سے، انہوں بھی گھس جا رہے ہیں اس میں سے، سیلفیاں لے رہے ہیں، گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. نہیں 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 نہیں، آداب کا لحاظ رکھنا. کوئی سیلفی نہیں لینا، کوئی فوٹواں نہیں لینا. بہت ہو گیا آج کل آثار مبارکہ کی فوٹو نہیں لینا بابا، نہیں لینا. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ حرام ہے اور حرام ہے، میں مفتی نہیں ہوں فتوے دینے کے واسطے، میں ادب بتا رہا ہوں. مت لو فوٹواں، مت لو فوٹواں، ادب سے ٹھہرو، آرام سے جا کر دیدار کرو. داخل ہونے سے لے کے نکلنے تک درود شریف پڑھو، کسی کو دھکا مت دو، اطمینان سے چلو، پانی نہا کے جاؤ، عطر لگا کے جاؤ، صاف ستھرے ہو کے جاؤ. مردوں کا ٹائم الگ رکھو، زنانے کا ٹائم الگ رکھو، الگ ارینجمنٹ کرو. آپ سرکار کے آثار، میں بولا نا مسجد میں آ کے ہم گناہ نہیں کرتے، سرکار کے آثار کے سامنے گناہ کرتے جی؟ نہیں نہیں. شریعت نہیں توڑنا، شریعت نہیں توڑنا، شریعت نہیں توڑنا. اگر شریعت توڑے تو اللہ تعالیٰ پھر خوش نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا. سرکار ناراض ہو جاتے تو کیا فائدہ پھر؟ نہیں، سرکار کو ناراض نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا رب کریم ہم کو اس مرتبہ میلاد میں خوب جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے. مولا رب کریم ہم کو خوب خوشیاں عطا فرمائے، خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب کھانا کھلانے، خوب نعت مصطفیٰ پڑھنے، خوب سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار کے بتائے ہوئے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دل سے ہمارا تعلق مصطفیٰ ہو، دماغ سے ہمارا تعلق مصطفیٰ زندہ ہو، جسم سے ہمارا تعلق مصطفیٰ ثابت ہو. ہر لحاظ سے ہم سرکار کے فالوور بنے، سرکار کے چاہنے والے بنے. اس دنیا میں بھی جو دیکھے ہم کو کہے کہ یہ سرکار کا آدمی ہے، اس طرح سے بنا دے کہ یہ سچا غلام مصطفیٰ ہے. اور قیامت کے دن جب اٹھے تو زمانہ کہے کہ ہاں غلام مصطفیٰ اٹھا. مولا رب کریم ہمارا اس طرح سے کردار بنا دے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.